امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، نوروز۔ ارمغان خان ایک سرکاری ملازم پریوش سے شادی کرتا ہے، لیکن اسے ازدواجی زندگی میں مسائل کا سامنا ہے۔ وہ ایک طوائف میں سکون پاتا ہے اور اسے پرپوز کرتا ہے۔ طوائف ولادت کے دوران مر جاتی ہے، جس سے ایک بچی کا نام رشتینہ ہے۔ ارمغان کے خاندان نے رشتینہ کو مسترد کر دیا اور اس کی پہلی بیوی نے اسے چھوڑ دیا۔ ارمغان خفیہ طور پر اپنے دوست درویش خان کو رشتینہ دیتا ہے اور اگلے دن مر جاتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان واقع ایک دور دراز شہر جلالام میں رہتے ہوئے رشتینہ تنہائی میں پروان چڑھتی ہے اور ایک خفیہ تہ خانے میں 20 سال کی ہو جاتی ہے۔ اس کی گود لینے والے والدین درویش اور امارہ کے دھوکے کی وجہ سے بیرونی دنیا کو خطرناک سمجھتی ہے۔ امارہ کی موت کے بعد سانحہ رونما ہوتا ہے اور رشتینہ کو پوری حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو کاشف انور نے لکھا ہے۔ شہزاد کاشمیری نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، گرے۔ یہ کہانی ایمن کے گرد گھومتی ہے، جس کا کردار سبینہ فاروق نے ادا کیا ہے، جو ایک اداکارہ ہے جو سالار خان پر جنسی ہراسانی کے الزامات عائد کرتی ہے، جس کا کردار سمیع خان نے ادا کیا ہے۔ تاہم سالار سختی کے ساتھ کسی بھی غلط کام کی تردید کرتا ہے، جس سے ہمارے معاشرے میں خواتین کے خلاف جنسی تشدد کے وسیع مسئلے کی زبردست تحقیق کا مرحلہ طے ہوتا ہے۔ یہی معاملے کی جڑ ہے، جبکہ ڈرامہ ایک سنگین سماجی تشویش پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ نادانستہ طور پر جھوٹے الزامات کے متنازع تھیم کو گلیمرائز کر کے ایک خطرناک راستہ اختیار کرتا ہے۔ کہانی کا یہ اہم پہلو نقصان دہ دھکیانوسی تصورات کی ممکنہ تقویت کے بارے میں خدشات کو جنم دیتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہنور حیدر، نورین گلوانی، سبینہ فاروق، خالد انم، سمیع خان، سلیم معراج اور مصطفیٰ بلوچ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ردا بلال نے لکھا ہے اور دیگر نے انہیں ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 16 اقساط ہیں۔ نمبر 7، ایک جھوٹی لو سٹوری۔ کہانی سلمیٰ اور سہیل کی جدوجہد کے گرد گھومتی ہے تاکہ وہ اپنے لیے ایک پرفیکٹ میچ تلاش کریں، جو دونوں اپنی مثالی محبت کی دلچسپی تلاش کرنے کے لیے جعلی سوشل میڈیا پروفائلز بناتے ہیں۔ سلمیٰ ایک دیسی گھرانے میں سب سے چھوٹی ہے، جس میں 3 بہنیں اور ان کے والدین شامل ہیں۔ جہاں والدین اپنی بیٹیوں کی شادی کے امکانات سے پریشان ہیں، کیونکہ ان کی عمر کی تمام لڑکیاں پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں۔ یہ ڈرامہ متوسط طبقے کے لوگوں کی جدوجہد کے اکثر دریافت شدہ موضوعات سے نمٹتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جو ہمارے ٹیلی ویژن ڈراموں کی پہچان بن چکے ہیں۔ بلال عباس کے کردار سہیل سے یہ ظاہر ہوتا ہے، جس نے اپنے والد کو اس وقت کھو دیا جب وہ ابھی چھوٹا تھا اور اس نے اپنے باپ کی الیکٹرونکس کی دکان سنبھال لی۔ اسے سافٹ ویئر انجینئر بننے کا اپنا خواب ترک کرنا پڑا اور اب وہ اپنی ماں اور بہن کے لیے واحد کمانے والے کے طور پر ذمہ دار ہے، جن کی عمر بھی ہو چکی ہے اور اسے شادی کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں مدیحہ امام، کرن حق، بیبو رانا ظفر، مریم سلیم، بلال عباس اور ہنا خواجہ بیات شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 15 اقساط ہیں۔ نمبر 6، جو بچھڑ گئے۔ جو بچھڑ گئے ایک پاکستانی پیریڈ ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے، جسے کرنل زیڈ آئی فروخ کی کتاب بچھڑ گئے سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس سیریز کو حسام حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ H2 فلمز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور علی معین نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں وہاج علی، مایا علی اور طلحہ چاہور شامل ہیں۔
1970 اور 1971 میں ترتیب دیا گیا جو بچھڑ گئے ڈرامہ بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ بشمول ڈھاکہ کی آزادی پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کو علی معین نے لکھا ہے اور اس ڈرامے کی ٹوٹل 14 اقساط ہیں۔ نمبر 5، ستاروں سے آگے۔ وجاہت رؤف نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور آمنہ مفتی نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ ستاروں سے آگے آئمہ کے سفر کی پیروی کرتا ہے، جو ایک نوجوان لڑکی ہے جس کا عالمی اسکواش چیمپئن بننے کا خواب ہے، جسے اس کی پرعزم والدہ رابعہ نے سپورٹ کیا ہے۔ اپنے کوچ طہماسب خان کی جانب سے ابتدائی طور پر مسترد کیے جانے کے باوجود آئمہ کی ثابت قدمی بالآخر کلب کو ایک اسکینڈل سے ہلا کر رکھ دینے کے بعد اس کی سرپرستی میں جگہ بناتی ہے۔ یہ سیریز نظم و ضبط، احترام اور لچک کے موضوعات کو تلاش کرتی ہے، جیسا کہ آئمہ سخت تربیت کے ساتھ جکڑتی ہے جو اسے اپنی حدود تک لے جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 14 اقساط ہیں۔ نمبر 4، گم۔ جیسے ہی ہم گم کی اقساط کا مطالعہ کرتے ہیں، سسپینس اور سازش مزید گہری ہوتی جاتی ہے، جو ایک ایسے پلوٹ کا وعدہ کرتی ہے جو نہ صرف پیچیدہ ہے بلکہ دلچسپ بھی ہے۔ طوبیٰ صدیقی نے مایا کا مرکزی کردار ادا کیا ہے، فکری اور جذباتی دونوں سطحوں پر اچھی طرح سے بیان کرنے والی، مجبور اور گونجنے والی۔ حالیہ اقساط میں فیروز قادری کی طرف سے ادا کیے گئے ریان کا تعارف اسرار کی ایک اضافی تہہ ڈالتا ہے۔ اس میں جڑے ہوئے پلاٹ لائنز جنہیں کھو سات نے بڑی ترتیب سے ترتیب دیا ہے، ناظرین کو اپنی نشستوں کے کنارے پر جمائے رکھتا ہے۔ زارا ترین، عثمان پیرزادہ، آغا مصطفیٰ اور دیگر سمیت کرداروں کے درمیان کی حرکیات کہانی کی بھرپوری میں معاون ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 14 اقساط ہیں۔ نمبر 3، عبداللہ پور کا دیوداس۔ عبداللہ پور کے دیوداس کی کہانی دلچسپ ہے کیونکہ یہ آنے والے زمانے کے بہترین دوستوں اور جذبات، جذبے اور رومانس کی پیچیدگی کے ساتھ ساتھ ان کی باہمی محبت کی دلچسپی سے متعلق ہے۔ اس ڈرامے میں فخر، کاشف اور گل بانو کے کردار بالترتیب بلال عباس خان، رضا تالش اور سارہ خان نے ادا کیے ہیں۔ گل بانو دیوداس کے تخلص سے ایک شاعر کی شاعری سے مشہور ہو جاتی ہے۔ دو بہترین دوست کاشف اور فخر جو گل بانو سے محبت کرتے ہیں، اس کا دل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے کاشف نے گل بانو کے سامنے انکشاف کیا کہ وہ دیوداس ہے جبکہ حقیقی دیوداس فخر ہے۔ کیا گل بانو سے ان کی محبت بہترین دوستوں کو دشمنی میں بدل ڈالے گی؟ گل بانو ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کرے گی؟ واقعات کے سلسلے کی پیروی کرتے ہوئے عبداللہ پور کے دیوداس کی پیچیدگی کو دریافت کریں۔ اس ڈرامے کو زی5 اور زی زندگی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 13 اقساط ہیں۔ نمبر 2، تن من نیلو نیل۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی طرف سے پیش کیا گیا تن من نیلو نیل سماجی عدم برداشت اور ہجوم کی ذہنیت کے بے لگام انتشار کی تاریک کھائی کو تلاش کرتا ہے۔ یہ بڑی مہارت کے ساتھ اس سنگین حقیقت کو کھولتا ہے کہ کس طرح غیر چیک شدہ انتہا پسندی اور اجتماعی ہسٹیریا قابو سے باہر ہو سکتا ہے، جو اکثر اس کے بہت ہی بھڑکانے والوں کو بدل دیتا ہے۔ کہانی میں محبت کی دو پٹریوں کو جوڑ دیا گیا ہے، ایک ڈیجیٹل دور میں کھل رہا ہے اور دوسرا پرانی یادوں اور پروویڈنس میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیہ ممتاز، نادیہ افغن، نعمان مسعود، عثمان جاوید، حسیب خان اور لیلا زبیری شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 11 اقساط ہیں۔ نمبر 1، سیریل کلر۔ سیریل کلر ڈرامہ ایک شخص کی موت کے پر اسرار واقعے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور پھر ایس پی سارہ اسکندر کی شمولیت کی طرف روشنی ڈالتا ہے۔
ایس پی سارا اسکندر ایک فل برائٹ اسکالرشپ والی اسٹوڈنٹ تھی جو امریکہ سے واپس آئی ہیں۔ وہ نئی ایس پی کے طور پر مقرر کی گئی ہیں، جہاں وہ صنفی امتیاز محسوس کرتی ہیں اور محکمہ کے مرد ممبران کی طرف سے اسے حقیر سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ قتل کا معمہ حل کرتے ہوئے کہانی پولیس کے محکمے میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور بدعنوانی کے موضوع کو چھوتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، فائزہ گیلانی، دانیال راحیل، سبینہ فاروق، آمینہ ملک، احمد رندھاوا اور شاہ فہد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو فہد نور نے ڈائریکٹ کیا ہے، عمیرہ احمد نے اسے لکھا ہے اور مصباح شفیق نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔